میں فوری طور پہ آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ فیض آباد دھرنے میں جو جنرل صاحب پیسے بانٹ رہے تھے انہوں نے کمیشن کو کیا بیان دیا؟ آصف، آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 رکنی کمیشن وہ کام کر رہا ہے. ڈاکٹر اختر علی شاہ، خوشحال خان وزارت داخلہ کے، اور طاہر عالم فارمر آئی جی ہیں. یہ 3 بندے ہیں اس کمیشن کو جو لک آفٹر کر رہے ہیں. کمیشن نے آلموسٹ اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی وہ کسی نے یہ خبر دے دی کہ جی کمیشن نے رپورٹ جمع کرا دی. نہیں، یہ کمیشن کی رپورٹ 6 اپریل ڈیڈ لائن ہے. جو سربراہ ہیں کمیشن کے، میری اطلاعات کے مطابق وہ چاہ رہے ہیں کہ آخری دن ہی جمع کروائیں. ٹھیک ہے، تاکہ سارا اس کو جی ٹائم کو یوٹیلائز کریں. جی ٹائم کو یوٹیلائز کریں. تو تقریباً رپورٹ تیار ہے. جب وہ رپورٹ سبمٹ ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کلیکٹ کر کے ہم ڈیٹیل پوری دیں. کچھ چیزوں کا مجھے پتہ بھی ہے، تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے. آصف، اس میں کمیشن کا ٹی او آر کیا تھا کہ جو دھرنا دیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، وہ دھرنے کے بیچ میں کیا کردار تھا آئی ایس آئی کا، اس وقت فیض حمید صاحب کا، یا اور یہ دھرنے کا چیک کرنا تھا، اور ٹی ایل پی کے پیچھے کیا رول تھا. تو اس میں بہت سارے آسپیکٹس ہیں، لیکن اس میں ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ جب دھرنا آیا تھا تو بڑی مشہور ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. وہ ویڈیو تھی جس میں ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے. وہ جو جنرل صاحب تھے وہ اس وقت تھے ڈی جی رینجرز پنجاب. ندیم اظہر حیات ان کا نام تھا. بعد میں وہ ترقی بھی ان کی ہوئی، وہ ریٹائر ہو گئے. تو جو کمیشن ہے، کمیشن نے ان کو بلایا تھا. کمیشن نے ان کو بلایا اور کمیشن کے سامنے کمیشن نے ان سے سوال جواب پوچھے تھے. اور کمیشن نے ان سے پوچھا جی یہ پیسے کس نے دیے تھے آپ کو اور کیوں تقسیم کیے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی دھرنے کی سیکیورٹی کے لیے، یعنی کہ پیسے بانٹنے کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے؟ سیکیورٹی کے لیے. پیسے تو پھر انہوں نے خود دیے نا. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پیسے ہیں نا یہ زیادہ پیسے نہیں تھے، یہ 1000 روپے تھے، اور یہ 12,000 روپے تقریباً تھے جو میں نے اپنی جیب سے، یعنی کہ اپنی جیب سے، کوئی سرکاری فنڈ سے نہیں، میں نے ان لوگوں میں تقسیم کیے. تو پوچھا گیا کہ جی کیوں تقسیم کیے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے ان میں غریب لوگ تھے، ان کا بعض لوگوں کا سامان پولیس اٹھا کر لے گئی تھی، اور ان کے پاس جانے کے، اپنا سامان کلیکٹ کرنے کے یا گاڑی لے کر واپس جانے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو میں نے سوچا ان کو پیسے دے دوں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کسی یعنی کہ ادارے نے تو نہیں دیے؟ انہوں نے نہیں بالکل نہیں، یہ میرے اپنے پیسے تھے جو میں نے. کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جیب سے پیسے دے رہا تھا. جی ہاں. اچھا اعزاز، وہ 12,000 روپے تو نہیں لگ رہے، ویڈیو تو ہم نے بھی دیکھی ہے کیونکہ بہت بڑا ایک مجمع ان کے گرد جمع تھا جس میں وہ پیسے بانٹ رہے تھے. ٹھیک. لیکن کیا کمیشن نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کے کل ایسٹس کتنے ہیں اور آپ کے پاس کل کتنے پیسے ہیں جو آپ مجمع میں بانٹتے ہیں؟ تو اس بارے میں بھی کوئی سوال ہوا ہے ان سے؟ آصف، میرا نہیں خیال کہ کمیشن کا کام ایسٹس پوچھنا تھا، اور مجھے نہیں پتا یہ سوال ہوا یا نہیں، لیکن میرا نہیں خیال. یہ تو بڑا آسان جواب ہے نا کہ میں نے تو جیب سے دیے ہیں جی اور 12,000 روپیہ دیے. آصف کمیشنز کا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کمیشنز کے پاس کوئی پاور وہ والی تو نہیں ہے کہ کوگنیزبل پاور تو نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی جواب نہ دے یا تفصیلات نہ بتائے. پھر کمیشن کے ممبرز کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کون سا ماحول انہوں نے. مطلب میں اعزاز آپ سے یہ بات اس لیے اس کو قید رہا ہوں کہ دیکھیں ایک مضحکہ خیز ان کا جواب ہے، اور بیسیکلی تو فیض آباد جو دھرنا تھا اس پہ سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے چکا ہے. اس کمیشن کا کام نہیں ہے کہ نئے سرے سے، اس کو کہا گیا تھا آپ رسپانسبلٹیز فکس کریں. رسپانسبلٹی فکس کرنی تو تھی. انہیں پھر اس لیے کھوجنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جیب سے دیے ہیں یا کہیں اور سے دیے ہیں، تو وہ پہلے یہ چیک کرتے کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشنز کیا ہیں. آصف جو بنیادی سوال ہے نا، نہیں آصف بنیادی سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے تھا کون. لیکن اعزاز دیکھیں نا، جب انہوں نے دیکھیں ایک سوال ابھرتا ہے نا ذہن، جب وہ یونیفارم کے اندر، بھلے میں ان کے جواب کو صحیح مان کے آگے چلتا ہوں کہ انہوں نے جیب سے پیسے دیے، لیکن اس سے تاثر کیا ابھرا؟ اس سے تاثر کیا ابھرا کہ شاید اسٹیٹ یہ پیسے، تو کیا ان کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ نہیں ہوا کہ انہوں نے ادارے کی ساکھ کو بیچ میں گھسیٹ لیا؟ انہیں ان کے اگر یہ پیسے ان کے ذاتی تھے اور ان کے ایک مذہبی جذبات یا ملی جذبات یا انسانی جذبات غالب آئے کہ میں ان لوگوں کو پیسے دوں، اور یونیفارم میں ایک میجر جنرل صاحب ایک حکومت مخالف مجمع میں پیسے بانٹتے ہیں، تو ان کے پارٹ میں مس کنڈکٹ نہیں ہوتا یہ؟ اچھا آصف، میں نا آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مس کنڈکٹ ہوتا ہے،
مطلب اگر دیکھا جائے نا قانونی طور پہ اسٹرکٹ سینس سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نوٹس کس کو لینا چاہیے تھا؟ رینجرز پنجاب آتی ہے وزیر داخلہ کے انڈر، اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے جناب احسن اقبال تھے. احسن اقبال جو ہے نا، انہوں نے کمیشن میں جا کے بیان دیا اور انہوں نے وہاں پر آئی ایس آئی کا نام بھی نہیں لیا، اور اس وقت کے آئی ایس آئی کے جو کرتا دھرتا تھے فیض حمید صاحب، ان کا نام بھی نہیں لیا. اب احسن اقبال صاحب ذاتی طور پہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا بھی کوئی نام نہیں ہے، جو ان کے اوپر کیس بنا تھا وہ بالکل بے بنیاد تھا. عدالت نے کہا کہ یار ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو چیلنجنگ دی پاور تو احسن اقبال صاحب اور ہمارے سیاستدان پیچھے ہو جاتے ہیں.